جو لوگ ہمارے آستانہ کے ساتھ منسلک ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم اپنے مریدوں کے گھروں میں رات کو نہیں رکتے، اور جو ہمارے طریقے پر ہے وہ بھی اس پر عمل کرے گا۔ میں نہیں کہتا کہ فلاں رکے نہ رکے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ ہم رات کسی مرید کے گھر بھی نہیں رکتے الا کہ کوئی اشد مجبوری بن جائے، کوئی بارش ہو جائے یا ایسا مسئلہ ہو جائے اور نکلنا ممکن ہی نہ ہو، دھند پڑ جائے اور نکلنا ممکن نہ ہو، مگر ایسا بھی ہماری زندگی میں 1-2 بار ہی ہوا ہے، ورنہ 22 سال میں ہم کہیں نہیں رکے۔ نمبر 2، ہم کبھی بھی اپنے مریدوں سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگتے کہ ہمیں یہ چیز دیں، یہ جانور ہمیں دے دیں، یہ فلاں چیز ہمیں چاہیے۔ ہم اپنے مریدوں سے کچھ نہیں مانگتے، ہم نے کبھی اپنے مریدوں سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی۔ جو اپنی محبت سے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دیتا ہے ٹھیک ہے، ہم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ہم جب بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی ہم بیان کرنے کی کوئی فیس چارج نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے کوئی ہدیہ سمجھ کر دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، ہم اس کی بھی فیس چارج، ہماری کوئی چارجنگ نہیں ہے کہ بھئی اتنی فیس ہے ہماری تو ہم آتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا مرید ہونے کی دعوت نہیں دیتے کہ بھئی آپ لازمی ہمارے مرید ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شیخ کامل کی بیعت ہوں جو آپ کو اللہ کا دین سمجھائے۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ مرشد کا کام ہوتا ہے دل سے دنیا کو نکال دینا۔ ہم جاتے ہی دنیا لینے کے لیے ہیں، تو پھر سوال ہوا کہ کیا شیخ کامل کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یا وہ ہمارے گھر آئیں تو برکتیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم فروٹ شاپ سے آم کا سودا کرتے ہیں، گٹھلیوں کا نہیں کرتے۔ سودا کس کا کرتے ہیں؟ آم کا۔ گٹھلیوں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ جب آم خریدے جاتے ہیں تو گٹھلیاں ساتھ خود ہی چلی آتی ہیں۔ جب شیخ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ دل کا سودا کیا جائے، زندگی کا سودا کیا جائے تو یہ دنیا کی کیا اوقات ہے، یہ تو خود ہی ساتھ چلی آتی ہے۔ اس کا سودا نہ کریں، یہ خود ہی آ جاتی ہے۔ مثلا جب ام معبد کے گھر رسول اللہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بکری دودھ زیادہ دے۔ جب سرکار آ گئے تھے تو بکری نے خود ہی زیادہ دے دیا تھا۔ جب حضرت حلیمہ کے گھر حضور آئے تھے تو مائی حلیمہ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ میری اونٹنی اور میری بکریاں دودھ زیادہ دیں۔ جب آپ آ گئے تھے تو وہ خود ہی زیادہ دینے لگے۔ تو جب کوئی اللہ والا کسی جگہ پر آتا ہے یا کوئی کسی اللہ والے سے ملتا ہے تو یہ برکتیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ دنیا گٹھلی کی طرح ہے اور دین آم کی طرح ہے۔ جیسے خریدا آم جاتا ہے ایسے ہی سودا پیر کے ساتھ دین کا ہوتا ہے، اور دنیا تو گٹھلی کی طرح ہے، وہ خود ہی ساتھ چلی آتی ہے۔ اس کو اندر سودے میں شامل نہ کریں، یہ ساتھ ہی ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ تو یہ عرض ہے کہ آپ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے
سال میں ایک مرتبہ ہمارا عرس ہوتا ہے 10 محرم. وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، امام حسین ہمارے جد امجد ہیں، ان کا یوم شہادت ہی ہمارے بزرگوں کا عرس کا بھی اور ختم شریف کا بھی اور شہادت کا بھی مشترکہ ہم اسی دن کرتے ہیں. تو باقی ختمات بھی ہوتے ہیں گائے بگائے، کبھی کسی بزرگ کا ختم، کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب، کسی کی بلندی درجات کے لیے، تو خواجگان کے ختمات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں. جب محرم کا محفل ہوتی ہے تو ہمارے سارے مرید اس میں حصہ لیتے ہیں. اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی لے سکتے ہیں، لیا کریں بے شک، بسم اللہ. کیونکہ حسن اور حسین سب کے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے کہ ہم ان کی اولاد بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں. مگر آپ سب کا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق اور پیار کا رشتہ ہے، تو اس میں مرید اور جو مرید نہیں ہیں وہ سارے شرکت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کل امام حسن علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، آپ کے ایام چل رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں حسن مجتبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. ایک جملہ صرف امام حسن کی سیرت سے بولنا چاہوں، اور میں دعا کیا کرتا ہوں اللہ ہمیں ایسا بنا. بھئی ہمارے اندر بڑا غصہ بھرا ہوا ہے، بھئی یہ ہے، ہمارے اندر بھی غصہ ہے، مطلب اتنا کم ہونے کے باوجود بھی ہے. مگر وہ بڑے لوگ تھے، کھانا کھا رہے تھے امام حسن، تو خادم کھانا کھلانے لگا تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور گرم سالن آپ کے اوپر گرا. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، تو جب دیکھا تو اس نے کاظمین الغیظ کہ ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا ہے. اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. تو فرمایا جا تجھے معاف کیا. اس نے اگلا حصہ آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، غلام کو آزاد کر دیا. تو ایسی ہی میرے امام حسن سرکار کی سیرت تھی کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا تو آپ اس کو بدلے میں کھانا کھلایا کرتے. تو ایسا ہی اللہ والوں کی سیرت ہوتی ہے، معاف کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا. تو عزیزوں اور ساتھیوں، جتنا ہو سکے اللہ والوں کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں. اللہ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر دعا کریں. ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ مریدوں، سنیوں، دوستوں، میرے اور آپ کے درمیان ایک زنجیر ہے، اور وہ زنجیر ہے شریعت کی. یعنی ہمارا تعلق شریعت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جب تک میں شریعت کے مطابق چلوں آپ میرے ساتھ بندھے رہیے. اگر میں شریعت کو چھوڑوں تو آپ مجھ سے الگ ہونے کے مختار ہوں گے. آپ مجاز ہوں گے کہ مجھے چھوڑ دیں کہ میں نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے. اگر میں شریعت پر عمل کروں تو آپ میرے ساتھ رہیں گے. نہ کہ بات اب مرید کوئی ایسا ہو کہ وہ کہے کہ جی مجھے تو سرخ رنگ پسند ہے، یہ ہر وقت سفید پہنے رہتے ہیں، میں نہیں ان کے ساتھ رہتا. تو یہ کوئی چیز شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شرعی نہیں ہے. شریعت کی پابندی آپ کے اور میرے درمیان زنجیر ہے، اس کو تھامے رکھیے. اللہ تعالی ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا.
تھوڑا ذکر کرتا بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ